ناظرین السلام علیکم، میں محمد اظہار ایشین ٹی وی نیوز میں آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں 14 اکتوبر کی اسپیڈ نیوز۔ BRS کے ورکنگ صدر کے ٹی راماراؤ نے اعلان کیا کہ پارٹی وقار آباد ضلع کے دماگنڈم جنگلاتی علاقے میں ہندوستانی بحریہ کے لیے مجوزہ ویری لو فریکوینسی ریڈیو اسٹیشن کے قیام کی مخالفت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی ماہرین ماحولیات کے ساتھ مل کر اس منصوبے کے خلاف جدوجہد جاری رکھے گی، جس سے ماحولیات کو خطرہ ہے اور دریائے موسیٰ کو خطرہ لاحق ہے، جو کہ خطے میں پانی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ چیف منسٹر ریونت ریڈی کے ساتھ منگل کو مجوزہ ریڈیو اسٹیشن کے تعمیراتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ تلنگانہ کے سکندرآباد مونڈا مارکیٹ کماری گوڑا علاقے کے ایک مندر کے قریب کشیدگی دیکھی گئی کیونکہ مندر میں مورتی کو نقصان پہنچایا گیا۔ اس واقعے کے اطلاع کے ساتھ ہی مندر کے قریب بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، جنہوں نے اس واقعے پر احتجاج کرتے ہوئے اس میں ملوث افراد کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اس واقعے کی شدید مذمت کی اور نعرے بازی بھی کی، جس کی اطلاع کے ساتھ ہی پولیس کی بھاری تعداد وہاں جمع ہو گئی۔ اس احتجاج کی اطلاع کے ساتھ ہی مرکزی وزیر کشن ریڈی وہاں پہنچ گئے، جنہوں نے کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند سے بات کی اور مندر میں مورتی کا معائنہ کیا، جس کو نقصان پہنچایا گیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے حیدرآباد میں بالخصوص نوراتری کی پوجا کے موقع پر کئی طرح کے واقعات سامنے آئے۔ انہوں نے نمائش گراؤنڈ میں مورتی کو نقصان پہنچانے اور دیگر علاقوں میں مورتیوں کو نقصان پہنچانے کے واقعات کا حوالہ دیا۔ بنجارہ ہلز پولیس نے ممنوعہ DJ ساؤنڈ لگانے پر گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی میئر اور دیگر 2 افراد کے خلاف کیس درج کر لیا ہے۔ ذرائع کے بموجب تاخیر سے ملنے والی اطلاع پر بتایا گیا کہ بنجارہ ہلز کے MBT نگر میں میئر وجے لکشمی کی نگرانی میں بدکمہ تہوار کے موقع پر رات کے 11:15 بجے زوردار آواز کے DJ ساؤنڈ چلایا جا رہا تھا۔ اس موقع پر بنجارہ ہلز پولیس نے پہنچ کر اس پر اعتراض کیا تو میئر وجے لکشمی نے پولیس عہدیداروں پر برہمی کا اظہار کیا، جبکہ مذہبی تہواروں میں DJ ساؤنڈ کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی۔ پولیس ملازمین نے اس واقعے کی اطلاع اپنے اعلیٰ عہدیداروں کو دی۔ پولیس نے گریٹر حیدرآباد کی میئر وجے لکشمی، آرگنائزر وجے کمار اور DJ ساؤنڈ مینیجر غوث کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ گاؤں والوں نے انتخابات کے وقت یقین دہانی کرائی گئی 6 گارنٹیوں پر عمل آوری میں تاخیر پر کانگریس پارٹی کے خلاف اپنے عدم اطمینان کا اظہار کرنے کا ایک نیا طریقہ اختیار کیا۔ AICC لیڈر راہل گاندھی اور وزیر اعلیٰ کو پوسٹ کارڈ بھیج کر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ پوسٹ کارڈ میں گاؤں والوں نے لکھا کہ کانگریس نے اپنے انتخابی وعدوں پر عمل نہیں کیا۔ پارٹی نے اقتدار سنبھالنے کے بعد 100 دنوں کے اندر 6 گارنٹیوں کو پورا کرنے کا وعدہ کیا تھا، تاہم اس نے اب تک اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اگر پارٹی اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی تو وہ نئی دہلی کے جنپت پر دھرنا دیں گے۔ بہادری اور فوری چوکسی کے شاندار مظاہرے میں RPF کانسٹیبل وشوجیت کمار اور P راجشیکھر، ہیڈ کانسٹیبل RPF لنگمپلی نے اتوار کو لنگمپلی ریلوے اسٹیشن پر ایک ممکنہ سانحہ کو ٹالا۔ ٹرین نمبر 17647 لنگمپلی ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 1 پر 2 منٹ کے وقفے کے لیے پہنچی۔ رکنے کے دوران ایک خاتون مسافر چلتی ٹرین میں چڑھنے کی کوشش کے دوران غلطی سے خاتون کا پاؤں ٹرین اور پلیٹ فارم کے درمیان پھنس گیا۔ چوکس RPF اہلکاروں نے فوری رد عمل کا اظہار کیا، مسافر کو بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی فوری دلیرانہ اقدام سے خاتون کی جان بچ گئی اور اس دوران کانسٹیبل وشوجیت کمار کو معمولی چوٹیں آئیں۔ جائیداد کے تنازع میں ایک شخص کا اس کے رشتہ داروں نے قتل کر دیا۔ یہ واردات کل چپراں شہر حیدرآباد کے منگل ہاٹ پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آئی۔ مقتول کی شناخت درگیش سنگھ کے طور پر کی گئی، جو اپنے والدین کے ساتھ منگل ہاٹ میں مقیم تھا۔ درگیش کا موریثی جائیداد کے مسئلے پر اس کے رشتہ داروں بجرنگ، ستیہ نارائنا اور تلجا رام سے جھگڑا تھا۔ قبل ازیں درگیش کی اس مسئلے پر پٹائی کر دی گئی۔ کل شب بجرنگ اور دیگر نے درگیش کو بات چیت کے بہانے بلا کر اس پر حملہ کر کے اس کا قتل کر دیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی، جس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا اور اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر کے جانچ شروع کر دی۔ تلنگانہ پولیس کے ایک ہیڈ کانسٹیبل نے محبوبہ آباد کلکٹریٹ میں اپنی سروس رائفل سے خود کو گولی مار کر ہلاک کر لیا۔ متوفی پولیس افسر کی شناخت جی سرینواس کے طور پر ہوئی، جو ریاست کی آرمڈ ریزرو AR پولیس میں ہیڈ کانسٹیبل تھا، جو اپنی SR رائفل سے خود کو گولی مارنے کے بعد موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ اس کی خودکشی کی وجہ کی تاحال تصدیق نہیں ہو سکی۔ پولیس نے بنیادی طور پر اس کی وجہ خاندانی تنازع سمجھا ہے۔ یہ واقعہ ضلع کلکٹریٹ کے اسٹرانگ روم کے قریب پیش آیا۔ شہر حیدرآباد کے شمس آباد میں چلتی کار میں آگ لگ گئی۔ کار میں سوار افراد راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ جا رہے تھے کہ اس کے انجن میں اچانک آگ لگ گئی، تاہم کار میں سوار افراد نے فوری چوکسی کا مظاہرہ کیا اور اس کار سے نیچے اتر گئے، جس کے نتیجے میں ان کی جان بچ گئی۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے اہلکاروں نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔
कामरेड्डी मंडल के इदलूर गांव में एक 46 साल शख्स पर मकामी लोगों ने काला जादू करने का इल्जाम लगाते हुए हमला किया। गांव वालों ने साइलू को एक दरख्त से बांध दिया और इसे लाठियों इसे पत्थरों से मारे और उस पर मिर्च का पाउडर छिड़क दिया। शदीद जख्मी शख्स को देवनी पल्ली पुलिस ने बचाया और उसको जख्मी हालत में इलाज के लिए इसे कामरेड्डी सरकारी एरिया अस्पताल ले जाया गया। साइलू के अहलखाना ने हमलावरों के खिलाफ मकामी गुड़पल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश जारी है। महाराष्ट्र के साबिक चीफ मिनिस्टर और शिवसेना बाल ठाकरे पार्टी के सरबराह उद्धव ठाकरे की सेहत पीर की सुबह खराब हो गई। हार्ट ब्लॉक होने की शिकायत पर इनकी एंजियोप्लास्टी सर्जरी की गई। उद्धव ठाकरे को तबीयत नासाज महसूस होने पर हॉस्पिटल ले जाया गया। बताया गया कि एंजियोग्राफी से मालूम हुआ कि इनके दिल के खून फराहम करने वाली शरियान में रुकावट है, इसलिए फौरी तौर पर एंजियोप्लास्टी की गई। बताया जाता है कि ठाकरे की हालत फिलहाल मुस्तहकिम है। डॉक्टरों की टीम ने पीर को तकरीबन 12 बजे एंजियोप्लास्टी की। दशहरा तकरीब के मौके पर हफ्ते को शिवाजी पार्क ग्राउंड में उद्धव ठाकरे की मीटिंग हुई थी। इसके बाद चंद ही घंटों में इनकी हालत बिगड़ गई। सर्जरी के बाद डॉक्टर ने ठाकरे को आराम का मशवरा दिया। फिलहाल वे चेन रिलायंस हॉस्पिटल में शरीक हैं। डॉक्टरों की एक टीम इनकी देखभाल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लीडर माधवीलता को पुलिस ने पीर 14 अक्टूबर को पार्टी के कुछ कारकुनों के साथ सिकंदराबाद के मुत्यालम्मा मंदिर में तोड़फोड़ के खिलाफ एहतजाज के दौरान हिरासत में लिया था। बीजेपी लीडर अपने हामियों के साथ मंदिर के सामने एक मुजाहिरा कर रही थी। इससे पहले कि तेलंगाना पुलिस ने इसे एहतियाती हिरासत में ले लिया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके हालत पुरअमन रहे और इसमें मजीद इजाफा न हो। बहराइच कस्बे में दुर्गा मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान दो गिरोहों के दरमियान फिरका वाराना तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में एक 22 साल शख्स की मौत हो गई और कई दीगर शदीद जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक ये तशद्दुद 13 अक्टूबर की शाम तकरीबन 4 बजे हरदोई पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत शुरू हुआ। जुलूस के दौरान ऊंची आवाज में मौसीकी बजाने पर झगड़े की वजह से शुरू हुआ। झड़पों के दौरान एक शख्स को सर में गोली लगी। खानदान के एक अफराद के मुताबिक इसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो इलाज के दौरान जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। मौत की खबर के बाद सूरत हाल मजीद तशद्दुद की तरफ बढ़ गई। पथराव और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा। ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। अफरा तफरी के दरमियान मुश्तइल हुजूम ने मुस्लिम कम्युनिटी के अरकान के घरों, दुकानों और निजी अस्पतालों को आग लगा दी, जिससे दीगर जख्मी हो गए। अपोजिशन अरकान ने वक्फ तरमीमी बिल से मुतालिक भी 14 अक्टूबर को होने वाली मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बाइकाट किया। अपोजिशन ने इल्जाम लगाया कि पैनल कवायद व ज़वाबित के मुताबिक काम नहीं कर रहा है। मजीद उन्होंने लोकसभा के स्पीकर को एक रस्मी दरख्वास्त पेश की, जिसमें कमेटी के चेयरमैन को हटाने और उनके खदशात को दूर करने के लिए मीटिंग तलब करने का मुतालबा किया गया। अपोजिशन अरकान ने दावा किया कि वक्फ तरमीमी बिल पर कर्नाटक अक़लियती कमीशन और कर्नाटक अक़लियती तरक्याती कॉरपोरेशन के साबिक चेयरमैन अनवर मनीपाड़ी की जानिब से पेश की गई पेशकश का खुद इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं था। इनका इल्ज़ाम है कि मनीपाड़ी ने कर्नाटक हुकूमत और कांग्रेस के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे को नीचा दिखाने के लिए इस मौके का इस्तेमाल किया। शिवसेना यूबीटी के एमपी अरविंद सावंत ने कहा, हमने बाइकाट किया है क्योंकि कमेटी उसूलों और रसूलों के साथ काम नहीं कर रही है। अखलाकियात और उसूल के लिहाज से वो गलत हैं। अपोजिशन के बाइकाट के बावजूद बीजेपी के सीनियर रुकन पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल की सदारत वाली पार्लिमानी कमेटी ने अपनी तयशुदा सरगर्मियाँ जारी रखी। मुंबई पुलिस ने इस बात का इंकशाफ किया है कि एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी के कत्ल में मुलविस शूटर्स ने इनके बेटे व रुकने असम्बली ज़ीशान सिद्दीकी को भी निशाना बनाने का इरादा किया था। तफ्तीश के दौरान मुल्ज़िमीन ने बताया कि इन्हें बाबा सिद्दीकी और ज़ीशान सिद्दीकी दोनों को कत्ल करने का हुक्म दिया गया था और किसी पर भी फायर करने वाले थे जो मौके पर मिलता। ज़ीशान सिद्दीकी को इस वाक़े से पहले भी धमकियाँ मिल चुकी थी। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने कत्ल के सिलसिले में परवीन लोटकर को पुणे से गिरफ्तार किया है। अफसरान के मुताबिक परवीन शुभलंकर का भाई है, जिसने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि बाबा सिद्दीकी के कत्ल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग मुलविस है। शुभलंकर इस वक्त फरार है। बाबा सिद्दीकी को इनके निर्मल नगर में दफ्तर के बाहर गोली मारी गई थी और इनका कई गोलियां लगने की वजह से लैलावती अस्पताल में इंतकाल हो गया। इनकी तदफीन मुकम्मल सरकारी अज़ाज़ात के साथ बड़ा कब्रिस्तान में अदा की गई। असम्बली इंतखाबात से पहले महाराष्ट्र की रियासती काबीना की मीटिंग के बाद एक अहम ऐलान में महाराष्ट्र हुकूमत ने पीर को मुंबई के दाखिली मकामात पर तमाम 5 टोल बूथों पर छोटी मोटर गाड़ियों के लिए मुकम्मल टोल फ्री का ऐलान किया, जिस पर आज रात 12 बजे से अमल दरामद शुरू किया जाएगा। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने मुबैना तौर पर महाराष्ट्र काबीना की मीटिंग के दौरान यह ऐलान किया। उन्होंने मुंबई के 5 कलीदी टोल बूथों पर टोल माफ़ी का ऐलान किया। बता दें कि तकरीबन 3.5 लाख गाड़ियाँ रोज़ाना इन टोल
ٹول کے ذریعے سفر کرتی ہیں، جن میں سے 70,000 بھاری گاڑیاں اور 2,80,000 چھوٹی گاڑیاں ہیں۔ آج حکومت نے چھوٹی گاڑیوں کو آدھی رات کے بعد سے شروع ہونے والے ٹول کی ادائیگی سے مستثنی قرار دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے قطاروں میں لگنے والے وقت کی بھی بچت ہوگی۔ واضح رہے کہ ریاستی حکومت کئی مہینوں سے اس معاملے پر بحث کر رہی تھی اور آج یہ اہم فیصلہ کیا گیا۔ دہلی حکومت نے پیر کے روز شہر بھر میں ہر قسم کے پٹاخوں کی پیداوار، ذخیرہ کرنے، فروخت کرنے اور استعمال کرنے پر فوری پابندی عائد کر دی، جو 1 جنوری تک لاگو ہے۔ دہلی کے وزیر ماحولیات گوپال رائے نے یہ اعلان کیا اور دہلی کے باشندوں پر زور دیا کہ وہ ہوائی آلودگی کو روکنے کے لیے حکومت کی کوششوں کا ساتھ دیں۔ رائے نے ایک پوسٹ میں کہا، سردیوں میں بڑھتی ہوئی آلودگی کے پیش نظر آج سے 1 جنوری تک پٹاخوں کی پیداوار، ذخیرہ کرنے، فروخت کرنے اور استعمال کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دہلی حکومت نے پابندی سے متعلق ہدایات جاری کی ہیں اور تمام دہلی والوں سے تعاون کی درخواست کرتے ہیں۔ خواتین کے T20 ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان کی جیت ہندوستانی ٹیم کو سیمی فائنل میں لے جا سکتی ہے۔ آسٹریلیا کے ساتھ کل کے میچ میں ہندوستان کی شکست کے بعد نیوزی لینڈ کا سیمی فائنل میں داخلہ بہت آسان ہو گیا اور اسے آج شام دبئی میں پاکستان کے خلاف اپنے گروپ اے کے میچ میں جیت درکار ہے، جبکہ پاکستان کی جیت سے ہندوستان کو سیمی فائنل کا ٹکٹ مل سکتا ہے۔ اس ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ کو آسٹریلیا کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا، تاہم اس کے بعد نیوزی لینڈ نے سری لنکا کو 8 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ آسٹریلیا 4 میچ جیت کر 8 پوائنٹس کے ساتھ گروپ میں سر فہرست ہے، وہیں ہندوستان 4 میچوں میں 2 جیت اور 2 ہار کے ساتھ 4 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے اور نیوزی لینڈ 2 جیت کے ساتھ 3 میچوں میں 4 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ آندھرا پردیش کے ایلور ضلع میں ایک RTC بس الٹ گئی، جو یہ حادثہ ضلع کے پتنور میں پیش آیا۔ اس حادثے میں ایک خاتون ہلاک ہو گئی، جس کی شناخت ایلور کی وملا بائی کے طور پر کی گئی۔ اس حادثے میں 15 دیگر افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو چنتل پوری کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب بس حیدرآباد سے ایلور جا رہی تھی۔ مقامی MLA روشن کمار نے اسپتال میں زیر علاج زخمیوں کی عیادت کی۔ ممبئی سے جدہ اور مسقط جانے والے 2 طیاروں میں بم رکھے جانے کی اطلاع سے سنسنی پھیل گئی۔ جدہ اور مسقط کے لیے پرواز کرنے والے انڈیگو کے 2 طیاروں کو ٹیک آف سے قبل بم کی دھمکی موصول ہوئی، جس سے فوری طور پر حفاظتی جانچ اور خطرے سے بچنے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ اطلاعات کے مطابق انڈیگو کی فلائٹ نمبر 1275E6 ممبئی مسقط اور فلائٹ نمبر 56E6 ممبئی جدہ میں بم رکھے جانے کی دھمکی ملی اور دونوں طیاروں کی مکمل سیکیورٹی چیکنگ کے لیے الگ الگ علاقوں میں لے جایا گیا۔ انڈیگو کے ترجمان نے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ طریقہ کار کے بعد لازمی سیکیورٹی جانچ فوری طور پر شروع کر دی۔ شنگھائی تعاون تنظیم SCO سربراہان حکومت کی کونسل کا 2 روزہ اجلاس منگل سے پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد میں شروع ہو رہا ہے۔ SCO کی کانفرنس کے لیے وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے اور 17 اکتوبر تک شہر کی سیکیورٹی پاکستانی فوج کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد اور جڑواں شہر راولپنڈی میں 3 روز کے لیے عام تعطیل کا اعلان کیا گیا، جبکہ شہر کے کاروباری مراکز اور عدالتیں بند رہیں گی۔ SCO کانفرنس کے حوالے سے اسلام آباد شہر میں پاک فوج کے دستے تعینات کر دیے گئے۔ میٹرو بس سروس 14 اکتوبر سے 17 اکتوبر تک بند رہے گی۔ اسلام آباد پولیس نے ٹریفک پلان بھی جاری کر دیا۔ اس اجلاس میں چین، روس، بیلاروس، قازقستان، کرغزستان اور تاجکستان کے وزرائے اعظم شرکت کریں گے، جبکہ ایران کے نائب صدر اور بھارت کے وزیر خارجہ بھی شریک ہوں گے۔ ہندوستان نے پیر 14 اکتوبر کو سکھ علیحدگی پسند ہردیپ سنگھ نجار کے مبینہ قتل کی تحقیقات میں اوٹاوا میں ہندوستانی ہائی کمشنر کو جوڑنے کے کینیڈا کے اشارے کو مذاق خیز تاثرات کے طور پر مسترد کر دیا۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ ہندوستان کو کل کینیڈا سے ایک سفارتی مواصلت موصول ہوئی، جس میں بتایا گیا کہ ہندوستانی ہائی کمشنر اور دیگر سفارتکار اس ملک میں تحقیقات سے متعلق معاملے میں مطلوب ہیں۔ اس میں کہا گیا کہ حکومت ہند اس مذاق خیز الزامات کی سختی سے مسترد کرتی ہے اور انہیں ٹروڈو حکومت کے سیاسی ایجنڈے سے منسوب کرتی ہے، جو ووٹ بینک کی سیاست کے گرد مرکوز ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ ہندوستان اب یہ حق محفوظ رکھتا ہے کہ وہ ہندوستانی سفارتکاروں کے خلاف من گھڑت الزامات لگانے کی کینیڈا کی حکومت کی تازہ ترین کوششوں کے جواب میں مزید اقدامات کرے۔ ہندوستان نے اسرائیل کے خلاف مکتوب پر دستخط نہیں کیے۔ یورپی اور افریقی ممالک سمیت 104 ممالک کی جانب سے دستخط کردہ ایک دستاویزات پر ہندوستان نے دستخط نہیں کیے۔ اس دستاویز کے ذریعے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گٹریس کے اسرائیل میں داخلے پر پابندی عائد کرنے کی مذمت کی گئی ہے۔ ہندوستان نے متعدد قراردادوں پر جن میں اسرائیل پر تنقید کی گئی تھی، گلوبل ساؤتھ ممالک کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ فلسطینی مسائل پر اہم قراردادوں کی منظوری کے موقع پر کم از کم 4 مرتبہ غیر حاضر رہا۔ چلی کی جانب سے گشت کرائے گئے مکتوب میں، جس کی تائید برازیل، کولمبیا، جنوبی افریقہ، یوگانڈا، انڈونیشیا، اسپین،
گیانا اور میکسیکو نے حمایت کی ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر سب سے بڑا ڈرون حملہ کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بنیامین ملٹری بیس کو حزب اللہ نے نشانہ بنایا، جس میں 4 اسرائیلی فوجیوں کی موت ہو گئی جبکہ 70 فوجی زخمی بتائے گئے، ان میں سے 7 کی حالت تشویشناک ہے۔ اسرائیل پر حزب اللہ کا یہ سب سے بڑا حملہ مانا جا رہا۔ IDF نے بھی حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ کے ڈرون نے اتوار کو شام ملٹری بیس کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہگاری نے کہا کہ ہم اس معاملے کی جانچ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ڈرون بغیر کسی وارننگ کے اسرائیلی فضائی سرحد کے اندر کیسے آ سکتا ہے، ہمیں بہتر تحفظ کرنا چاہیے۔ وسطی غزہ پٹی میں نصرت پناہ گزین کیمپ میں بے گھر لوگوں کو رہائش والے ایک اسکول پر اسرائیلی حملے میں کم از کم 13 فلسطینیوں کی موت ہو گئی۔ ایک طبی ذرائع نے اتوار کو روسی خبر رساں ایجنسی سپوتنک کو اطلاع دی۔ ذرائع نے بتایا کہ وسطی غزہ پٹی میں نصرت کیمپ میں بے گھر ہونے والے لوگوں کی رہائش گاہ پر اسکول پر اسرائیلی ٹینک کے حملے میں کم از کم 13 افراد شہید ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک ہلاکتوں کی تعداد 41,900 سے تجاوز کر گئی اور 97,300 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ ایک 47 سالہ ہندوستانی شہری کو سنگاپور کی عدالت نے 9 ہفتوں کی جیل کی سزا سنائی جب وہ 25,000 سنگاپور ڈالر تقریباً 16 لاکھ روپے غلطی سے اپنے بینک اکاؤنٹ سے واپس منتقل کرنے میں ناکام رہا، یہ جاننے کے باوجود کہ رقم اس کی نہیں تھی۔ 14 اکتوبر کو پریاسامی متھیاگزن نے رقم کے غلط استعمال کا اعتراف کیا اور عدالت کو بتایا کہ اس نے یہ رقم اپنے قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال کی تھی، اس میں سے کچھ ہندوستان میں اپنے خاندان کو بھی بھجوا دی تھی۔ پریاسامی نے 2021 سے 2022 تک ایک پلمبنگ اور انجینئرنگ فرم میں کام کیا۔ اس کی قانونی پریشانی 6 اپریل کو شروع ہوئی جب فرم کے ایک ایڈمنسٹریٹر نے اس کے بینک اکاؤنٹ میں غلطی سے 25,000 سنگاپور ڈالر منتقل کر دیے جو اس کے خیال میں کمپنی کا اکاؤنٹ تھا۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت محمد اظہار کو، ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں، تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔